نہ ہی اس کے ٹھوس امکانات دور دور تک دکھائی دے رہے ہیں۔ دریں اثنا روزانہ کی بنیاد پر افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے کئی صوبوں کے بیشتر علاقے سلط سے طالبان کے کنٹرول میں آ رہے ہیں۔ یوں گمان ہوتا ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد موجودہ افغان حکومت کابل، قندھار اور جلال آباد جیسے بڑے شہروں تک محدود مگر کئی اعتبار سے محصور بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں۔ میں یہ تسلیم کرنے سے انکاری ہوں کہ ہمارے ریاستی اداروں نے افغانستان کے مستقبل کی بابت طویل مشاورت کے بعد ممکنہ مناظر کی تفصیل مرتب نہیں کی۔ انہوں نے ہر نوع کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے چند اقدامات بھی سوچ لیے ہوں گے۔ مجھے خبر نہیں کہ طویل سوچ بچار کے نتیجے میں تیار ہوئے مستقبل کے ایسے خاکے کس حد تک پارلیمان کے روبرو رکھے جا سکتے ہیں۔ صحافیوں کو اعتماد میں لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ صحافی کو مگر اپنے تئیں بھی کچھ مغز ماری کرنا چاہیے۔ ہمارے کئی صحافتی ادارے مندی کے موجودہ ماحول میں بھی نظر بظاہر اپنے اخبارات اور سکرینوں کی رونق برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کاش ان میں سے چند اپنے نمائندوں کو افغانستان بھیجنے کی بابت بھی سوچیں۔ برسر زمین حقائق کو صرف وہی ہمارے لیے بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھوس حقائق سے لا علم رہتے ہوئے محض قیافہ اور قیاس آرائی ہو سکتی ہیں۔ افغانستان مگر ٹھوس حقائق کے اجاگر ہونے کا حقدار ہے۔ اب وہاں کی حقیقت سے غافل رہے تو ایسے مضمرات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جن کے لیے ہم ذہنی طور پر ہرگز تیار نہیں ہیں۔